بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ بقرہ کا رکوع 15 ہے، جس میں کچھ انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک تو آپ سبسکرائب کریں، دوسرا جب ہم یہ قصے ڈسکس کر رہے ہوں تو سوچیں آپ سے کہاں ریلیٹ کرتے ہیں اور آپ اپنی روزانہ کی زندگی میں اور اجتماعی تعلقات میں ان کو کیسے آپ نافذ العمل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ آیت مکمل ہوئی۔ اس میں دیکھیں کہ آپ جن لوگوں سے امیدیں باندھ کے بیٹھے ہیں کہ وہ آخرت میں آپ کو بچا لیں گے، وہ کیسے بچائیں گے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی مجرم کی کوئی مدد نہ قبول کی جائے گی۔ نیکسٹ آیت ہے، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں ہے۔ اب ہم اس میں کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ایک تو یہ کہ اور ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا۔ قرآن میں مختلف مقامات پر ان تمام سخت آزمائشوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے جن سے گزر کر جناب ابراہیم نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا کہ انہیں بنی نوع انسان کا امام اور رہنما بنایا جائے۔ جس وقت سے حق ان پر منکشف ہوا، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہی قربانی ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو، اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے، ان میں سے کوئی ایسا خطرہ نہ تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں نہ جھیلا ہو۔ اولاد سے انسان محبت کرتا ہے۔ اولاد جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا، ہم جانتے ہیں۔ انسان بیوی سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی بیوی اور اولاد کو صحرا کے اندر اکیلا چھوڑا ہے اللہ کے حکم پہ۔ انسان پیسے سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم ساری زندگی ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتے رہے، اور انہوں نے ان کے باپ جو تھے وہ سینئر موسٹ منسٹر تھے بادشاہی میں نمرود کی، ان کو پیسہ آفر ہوا، سب کچھ آفر ہوا، انہوں نے وہ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ تو ہر وہ چیز جس سے انسان کا نفس محبت کرتا ہے، حضرت ابراہیم نے اسی چیز کی آزمائش میں وہ سرخرو ہوئے، اس لیے ان کو وہ مقام ملا جو ملنا تھا۔ اور اس ہم جو روز نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، ان میں ہم کیا دعا کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ دوسری بات یہاں ایک بتا دوں کہ جو سورہ بقرہ کی یہ 15واں رکوع ہے، یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جسے سمجھنے کے لیے حسب ذیل امور کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا۔ انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام اور فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں خلیفہ مقرر کیے۔ شرق اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، شام اور فلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو، اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معمور کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے مکے میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلیں۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی۔ قریش اور عرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا۔ جو عرب قبیلے نسلاً حضرت اسماعیل کی اولاد نہ تھے، وہ بھی چونکہ ان کے پھیلائے ہوئے مذہب سے کم و بیش متاثر تھے، اس لیے وہ اپنا سلسلہ انہی سے جوڑتے تھے۔ دوسرے حضرت اسحاق کی اولاد جن میں حضرات یعقوب، یوسف، موسیٰ، داؤد، سلیمان، یحییٰ، عیسیٰ علیہم السلام اور بہت سے ایسے نبی پیدا ہوئے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ حضرت یعقوب کا نام چونکہ اسرائیل تھا، اس لیے نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا، انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت ہی
ان کے اندر گم کر دی، یا وہ نسلاً تو ان سے الگ رہے مگر مذہباً ان کے متی ہو گئے۔ اسی شاخ میں جب پستی و تنزلی کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی، پھر عیسائیت نے جنم لیا۔ اوریجنل سب اسلام تھا، پھر آہستہ آہستہ یہودیت پیدا ہوئی، پھر عیسائیت نے جنم لیا، جبکہ اصل میں جو اللہ کا پیغام تھا وہ صرف اور صرف اسلام تھا۔ تیسرا پوائنٹ ہے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل کام دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ وہ خود اللہ کے متی تھے، اس کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے، دنیا میں اس علم کو پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسان مالک کائنات کے متی ہو کر رہیں۔ یہی خدمت جس کے لیے وہ دنیا کے امام اور پیشوا بنائے گئے تھے۔ ان کے بعد یہ امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ اسی میں انبیاء پیدا ہوتے رہے، اسی کو راہ راست کا علم دیا گیا، اسی کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ اس راہ راست کی طرف اقوام عالم کی رہنمائی کرے، اور یہی وہ نعمت تھی جسے اللہ تعالیٰ بار بار اس نسل کے لوگوں کو یاد دلا رہا ہے۔ اس شاخ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز بنایا، اس لیے جب تک یہ شاخ امامت کے منصب پر قائم رہی، بیت المقدس ہی دعوت اللہ کا مرکز اور خدا پرستوں کا قبلہ رہا۔ یہ پوائنٹس ہیں جو اس سلسلہ سورہ بقرہ کے ٹوٹل 40 رکوع ہیں، ہم اس وقت 15ویں رکوع پہ ہیں۔ 15ویں رکوع سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس کے شروع میں جو پوائنٹس آپ کو ذہن نشین رکھنے چاہیے، یہ وہ پوائنٹس میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ چوتھا پوائنٹ اس میں آ گیا کہ اس کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ امامت جو ہے وہ ابراہیم کے نطفے کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ اس سچی اطاعت اور فرما برداری کا پھل ہے جس میں ہمارے اس بندے نے اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا، اور اس کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کے طریقے پر خود چلیں اور دنیا کو اس طریقے پر چلانے کی خدمت انجام دیں۔ چونکہ تم اس طریقے سے ہٹ گئے ہو، اس خدمت کی اہلیت پوری طرح کھو چکے ہو، لہٰذا تمہیں امامت کے منصب سے معزول کیا جاتا ہے۔ اس میں یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو اب آپ امامت کے منصب پہ نہیں رہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، ساتھ ہی اشاروں میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ جو غیر اسرائیلی قومیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتی ہیں، وہ بھی ابراہیمی طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں۔ نیز مشرکین عرب بھی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے اپنے تعلق پر فخر کرتے ہیں، وہ بھی ابراہیمی طریقے سے ہٹ چکے ہیں، ورنہ ابراہیم اور اسماعیل کے طریقے سے اب ان کو دور دور کا کوئی واسطہ نہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی امامت کا مستحق نہیں رہا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ پھر یہ بات ارشاد ہوتی ہے کہ اب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ بنی اسماعیل میں وہ رسول پیدا کیا ہے جس کے لیے ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی تھی۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور تمام دوسرے انبیاء علیہ السلام کا تھا، اور وہ اس کے پیرو تمام ان پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو دنیا میں خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی راستے کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں جس کی طرف سارے انبیاء دعوت دیتے چلے آئے ہیں۔ لہٰذا اب امامت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کریں۔ پہلے بتایا کہ ان کو منصب امامت سے کیوں ہٹایا گیا، پھر اب بتایا جا رہا ہے کہ جو نیا یہ منصب ملنے والا ہے وہ کس کو ملنے والا ہے اور کیوں ملنے والا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، تبدیل امامت کا اعلان ہونے کے بعد ہی قدرتی طور پر تحویل قبلہ کا اعلان ہونا بھی ضروری تھا۔ جب تک بنی اسرائیل کی امامت کا دور تھا، بیت المقدس مرکز دعوت رہا اور وہی قبلہ اہل حق بھی رہا۔ خود نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے پیرو بھی اس وقت تک بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے رہے، مگر جب بنی اسرائیل اس منصب سے باضابطہ معزول کر دیے گئے تو بیت المقدس کی مرکزیت آپ سے آپ ختم ہو گئی۔ لہٰذا اعلان کیا گیا کہ اب وہ مقام دین الہی کا مرکز ہے جہاں سے اس رسول کی دعوت کا ظہور ہوا ہے، اور چونکہ ابتدا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکز بھی یہی مقام تھا، اس لیے اہل کتاب اور مشرکین کسی کے لیے بھی یہ تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ قبلہ ہونے کا زیادہ حق کعبے ہی کو پہنچتا ہے۔ ہٹ دھرمی کی بات دوسری ہے کہ وہ حق کو حق جانتے ہوئے بھی اعتراض کرتے چلے جائیں۔ اب اسی رکوع میں اور اس سے اگلے رکوع میں آگے 17ویں رکوع میں میرا خیال حکم آئے گا کہ اب قبلہ تبدیل کر دیا جائے۔ تو یہاں اس رکوع کی جو میں باقی رکوع پڑھتا ہوں، پھر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تشریح طلب ہو۔
اور یہ کہ آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب اس میں ایک پوائنٹ آپ دیکھیں کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے نبوت مانگی، اللہ نے کہا کہ میں صرف انہی کو دوں گا جو میرے راستے پہ چلیں گے، سب کو نہیں دوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر، یہ جو شہر مکہ تھا، اس کے باشندوں کے لیے رزق مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نہیں مانے گا مجھے رزق تو میں اسے بھی دوں گا۔ مطلب نبوت اور جو سیدھے راستہ ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے پر چلیں گے، جبکہ رزق تو اللہ تعالیٰ سب کو ہی دے گا، چاہے وہ اسے مانے یا نہ مانے۔ آیت کا اس رکوع کی آخری آیت ہے کا ترجمہ ہے، اور یاد رکھو کہ ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ یہ وہ مشہور دعا ہے جو سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع کی آخری آیت میں، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، اور یہاں یہ رکوع مکمل ہوا۔ السلام علیکم۔